عزیزوں، آج غم علی کی ایک عجیب کیفیت ہے، اور آپ سب پر بھی اور ہم پر بھی ہے۔ اس خاطر ہے کہ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے علی کے گھر کے باہر دودھ کا جام لیے کھڑے ہوئے تھے۔ امام حسن سے کہتے تھے، مولا آپ کے باپ نے ساری زندگی تو ہمیں پالا ہے، مولا یہ آج اپنے حصے کا کھانا ہم علی کے لیے لے کر آئے۔ قربان ہو جاؤں ذات ہے نبی طالب علیہ السلام کے۔ انشاءاللہ بڑی شدت سے دیکھیں، اب ایک بہت زمانے بعد امام بارگاہ کی فرش پہ نصیب ہوا ہے نا، آپ نے بھی آنا، میں نے بھی آنا۔ آج کیفیت وہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہر آنکھ اشبار فقط نہیں ہوگی، انشاءاللہ صدائیں بلند ہوگی یا علی یا حسین کے نام کی، اور میرے گھر میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے گھر میں بھی اس طریقے سے صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ عزیزوں، آج فقط زینب اور ام کلثوم یتیم نہیں ہو رہے، آج میں اور آپ یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ آج کوڑے کا ایک بچہ یتیم ہو رہا ہے، آج ایک ایک مسلمان، ایک ایک صاحب ایمان یتیم ہو رہا ہے۔ عزیزوں، علی کا حق باپ سے زیادہ ہے، باپ کے مرنے کا اتنا غم نہ ہو جتنا علی کے۔ عزیزوں، آ گئی رات، آج کی وہ رات آ گئی، وہ واحد رات کی جس میں علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ساری زندگی جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، آج علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ عزیزوں، سن سکو گے یہ بھی مورخ نے لکھ دیا، کہا آل محمد نے بیٹھ کر نماز پڑھی، شب 21 رمضان علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور زندان شام میں علی کی بیٹی نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں، رو گے، بہت گریا کریں گے، رائٹ کھول دیجیے گا، بہت گریا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ سب جانتے ہیں، اور میرا ایک ایک سامنے جانتا ہے، اس لیے کہ میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، لیکن آج کی شب میں پھر سے توجہ دلاؤں گا۔ یاد رکھنا، علی کے مصائب کا جو آغاز ہے، علی کے مصائب کا آغاز فقط 19 رمضان سے نہیں ہے۔ علی کے مصائب کا آغاز فقط 19 رمضان سے نہیں ہے۔ علی کے مصائب ہوتے کہ جب رات کی تاریکی میں زہرا کو دفن کیا گیا اور کہتے تھے، نفسی اعلیٰ ظفرات ہاں محبوب یا لیتہا خرجت مع ظفرات، اے سیدہ آپ کے جانے سے سانس سینے میں رک گئی ہے، کہا جیسے آپ چلی گئی علی کی سانس میں نکل جاتی۔ وہ جو علی موت کی تمنا لیے ہوئے تھا، 21 رمضان وہ پوری ہو گئی۔ عزیزوں، بہت سخت تھا علی کے لیے زہرا کا پہلو شکستہ دیکھنا، عزیزوں بہت سخت تھا، کوئی زہرا پر ہاتھ اٹھا دے، علی کو خاموش رہنا پڑے۔ عزیزوں، جو سامنے موجود ہے وہ اپنا چہرہ پیٹ رہے ہیں، جو گھروں میں ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ آج شب 21 رمضان ہے، نہیں معلوم اگلے برس پھر کون زندہ رہے گا، پھر کسے شب 21 رمضان نصیب ہو سکے گی تو آخری دن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سننا، علی کو ضربت لگی، فرش شکافتہ ہو گیا، خون بہتا رہا۔ میں چونکہ اگر 19 رمضان سے ذکر ہو رہا ہوتا نا تو میں ترتیب بار مسائل آج 21 رمضان کے براہ راست پڑھ لیتا، لیکن اب مجھے اتنی اجازت دو کہ شب 21 رمضان یہ پہلی مجلس ہو رہی ہے نا یہاں امام بارگاہ میں، تو مجھے اجازت دو میں تھوڑا سا 19 رمضان سے پھر رنگ بنا دوں، تاکہ میں 21 رمضان تک آ جاؤں اور پھر انشاءاللہ شہادت کے مسائل پڑھیں گے۔ اور اگر ہے ہمت اور دم ہے تو میرے ساتھ ہی آنے کے اندر روتے جانا اور گریا کرتے جانا۔ علی 19 رمضان کی صبح کو بولتے تھے، اتنے ملزم کو بیدار کیا، لیکن وہ مولا اسے نہ اٹھائیے گا۔ لیکن علی کا جواب یہ ہوگا، جب علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھ سکتا تو اپنے شیعہ کو بے نمازی کیسے دیکھے گا؟ علی نے اتنے ملزم کو اٹھایا، بیدار کیا، مازرے پر پہنچے۔ عزیزوں، یہ زندگی کی وہ عجیب اذان تھی جو علی نے دی ہے، مازرے پر پہنچ کر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ اذان بی بی زینب نے سنی ہوگی، اللہ جانے کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ علی نماز کے لیے پہلی رکعت ہے، علی سجدے میں، ایک جو کائنات کے سب سے شقی انسان نے وہ تلوار کہ جسے زہر میں بجھایا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس کا زہر کا قطرہ دریا میں ڈال دوں نا، دریا کی مچھلیاں مر جائیں گی۔ علی کا اٹھتا ہوا سر تھا، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار تھی۔ علی نے کہا خشک اور رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ زمین میں پھر گئے، سر کو رکھا اور
اور کہا منہا، کوفے کی خاک کو اپنے سر پر رکھا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کہا صبح کے آسمان تو گواہ رہتا، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے تیرے نکلنے کا انتظار کیا۔ اس کے بعد کہا پروردگار جب قیامت میں انبیاء و مرسلین تیرے سامنے جمع ہو تو ان کے سامنے میرے لیے گواہی دے گا، علی نے تیری عبادت میں کبھی نہیں کی تھی۔ یہ کہہ کر علی غنودگی میں چلے گئے۔ علی کے اصحاب ساتھ میں تھے اور علی کے بچے ساتھ میں تھے۔ کچھ دیر بعد جب آنکھیں کھولی دیکھا حسن بھی ہیں، علی کے بقیہ بیٹے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، آج کس کو پوچھا دینا، آج عباس کو پوچھا سیدھا پھٹ رہا ہے یا اے ثانی حیدر، اے علی کے دل میں آپ کو سب قبول کیجیے گا۔ آج عباس یتیم ہو رہا ہے، آج زینب یتیم ہو رہی ہے۔ علی نے اپنے بچوں کو دیکھا، کہا کہ میرا حسین نظر نہیں آتا۔ حسین باپ کے قدموں کی طرف بہت شدت سے لپٹ کر، اور میں نے یہ جملہ جو ہے یہ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے، اپنے رخساروں کو حسین نے باپ کے قدموں پر رکھا ہوا تھا اور ملتے جاتے تھے، بہت رو رہے تھے۔ حسین کو لیا، اپنے سینے سے لگایا کہ اے میرے لال حسین، یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے، یہ دیکھ دادا رسول اللہ کھڑے، یہ دیکھ تمہاری نانی خدیجہ الکبریٰ کھڑی، یہ کیا کہیں گے علی کا بیٹا تھا، صبر نہ کر سکا۔ بس یہ تسلیت دینے کا انداز پھر ہمیں کربلا میں نظر آیا، جب بوڑھے باپ نے جوان کے کلیجے سے بچی کا بال کھینچا، اکبر کا کلیجہ ہلا، حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، کہا میرے لال اکبر، یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے۔ آج کو روتے روتے غش پا جائے تو کچھ بعید نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک دل اے سیدہ پرسا قبول فرمائیے گا۔ میں نے اس کیا میں خالی ربط بنا دوں۔ 19 رمضان ضربت لگی، علی گھر پہ پہنچے، گھر سے پہلے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ کہ اس لیے کہ جب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی میرے گریے کی آواز بلند ہوگی، علی پسند نہیں کرتا کسی نامحرم کے کان میں زینب کے گریے کی آواز پہنچ جائے۔ جس کوفہ میں علی نے بیوی کی آواز کا پردہ کروایا، اسی کوفہ میں زینب کا سر کھلا تھا۔ چھوڑ دیے درمیان کے کچھ واقعات میں نے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے اسی طرح رہنے دیں، یہی حق ہے آج اسی طرح سے جی۔ اور اس کے بعد علی نے وصیتیں فرمائی، کئی وصیتیں مختلف ہیں۔ اللہ اللہ فی الایتام کا، یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا شکم بھرا ہوا ہو اور یتیم بھوکا تمہیں دیکھتا رہے۔ اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے قرآن پر عمل کرنے میں آگے بڑھ جائے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، دیکھو کعبے کا خیال کرنا، اس کے حق کو ادا کرنا۔ اور اصحاب علی کے جمع تھے، جب اصحاب علی کے جمع تھے تو ایک جملہ کہا بڑا درد بھرا ہے، کہ اے میرے کیا ہے کوفے والوں، دیکھو اس پردے کے پیچھے محمد اور محمد کی نواسیاں، اس پردے کے پیچھے فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ایک دن کوفہ آئیں گی، ان کا خیال رکھنا۔ قاتل کو گرفتار کر کے ابھی تابوت برآمد ہوگا، ابھی تابوت برآمد ہوگا۔ یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ غدیر کا، آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا، آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا۔ سن لینا، جب اپنی اولادوں کو بلایا اور حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا کہ آج سے تمہارا مولا حسن ہے۔ بار بار علی غنودگی میں تشریف لے جاتے تھے، جب کچھ نگاہوں کو کھولا تو سنا ام البنین گریہ فرما رہی ہیں، ان کو بلایا، کہا بیوی آپ کی گریے کا اس وقت سبب کیا ہے؟ کہا اے آقا اللہ جانے پتہ نہیں عباس سے کیا خطا ہو گئی، آج میں اپنی ہر اولاد کا ہاتھ تو دیا حسن کے ہاتھ لیکن میرے عباس کا ہاتھ نہیں دیا حسن کے ہاتھ میں۔ کہنے عباس سے کوئی خطا نہیں ہوئی، عباس کا مولا کوئی اور ہے، عباس کا امام کوئی اور ہے۔ حسین کو بلایا، عباس کو بلایا، علی نے سوچا یا حسین کے جس میں جزا دم ہے، عباس کا
رک جانا. اسباب بن نباتہ وہ آخری صحابی جنہوں نے مولا علی سے ملاقات کی ہے, وہ ملاقات کر کے جب باہر آئے تو بقیہ اصحاب نے سوال کیا علی کی کیا کیفیت تھی. کہا علی کی پیشانی پر ایک زرد پٹی بندھی تھی, میں پہچان نہیں سکا کہ پیشانی زیادہ زرد تھی یا پٹی زیادہ زرد تھی. اللہ اکبر. حضور ابن عدی نے ملاقات کی, بہت رو رہے تھے, حضور بہت رو رہے تھے. کہا اے حضور نہ گریا کر, علی دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا. کہا مولا میں تو اپنے یتیمی پر رو رہا ہوں. کہا حضور تیری کیا کیفیت ہوگی جب تجھ سے کہا جائے گا کہ مجھ سے بیزاری ہو گیا. کہا مولا میں مرتے مر جاؤں گا لیکن آپ میری بات نہیں چھوڑوں گا. یہ اصحاب سے باتیں کی اور وقت آخر آگے شب 21 رمضان ہی علی کو دفن کر دیا گیا ہے. اب وہ کیفیت آ گئی کہ رخصت آخر ہے, علی کی اولادیں جمع ہے. میں ہاتھوں میں جوڑ کے سنوں گا عزیزوں میری زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن جب علی کی اولادیں جمع تھی, دیکھو زینب نے علی کا زخمی سر دیکھا ہے, اسی زینب کو چلنے زینبیہ سے حسین کا زخمی سر بھی دیکھنا ہے, لہذا بار بار زینب کو دیکھا. علی غلوکی میں چلے جاتے تھے. ایک کیفیت آئی, کہا میرے بچوں خدا حافظ, تمہاری ماں فاطمہ زہرا لینے آ گئی, تمہارے چچ رسول اللہ لینے آ گئے. علی نے نگاہیں بند کر لی. الوداع یا امیر المومنین, انا للہ و انا الیہ راجعون. الا تقبل الحسین بن کربل, الا تقبل امیر المومنین. میرے سینے میں جتنا دم ہے جب تک کا نہ مرتا جاؤں گا. حسن نے غسل و کفن کا اہتمام کیا, گھر میں غسل و کفن ہو رہا تھا. زینب رو رہی تھی, ام کلثوم رو رہی تھی. علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں چلا. دو طرف سے حسن اور حسین نے اٹھایا تھا, دو طرف سے جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا تھا. میں کہوں گا ہے جبرائیل اور میکائیل اس تابوت کو اٹھا لے. کوفہ میں آ گئے ہو لیکن کربلا میں آنا, ایک لاشا ہوگا بے گھوڑوں کا بل لاشا, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. ایک بیٹا تھا, ماتم کرنا چہرہ بیڑنا کوئی نہیں تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. عزیزوں حسن نے علی کو دفن کیا. حکم ہے جب دفن کرو چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر دو, لیکن جب سجاد نے حسین کو دفن کیا لاش پر سر موجود نہیں تھا. کہا بابا سر نہیں ہے, کہاں قبلہ رکھو. سجاد نے اپنی قبیلے خاندان حسین کی رگوں پر, سجاد نے اپنے لب حسین کی قبیلے گردن پر رکھتے. کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول. علی کو بابو کا وہاں ہے. عزیزوں مومنوں حیدر پروار کا ماتم کرنا, مومنوں کل کے مددگار کا. السلام علیکم یا امیر المؤمنین وابن سید وسید السلام. آ جائے تعلق آنے آئے مومنین کی زیارت کریں گے. میں توسل پڑھوں, اس کے بعد موقع پڑھیں گے انشاءاللہ. یا امیر المؤمنین یا علی یا حبیب